قتل کیا جائے گا۔ تو کیا ہوا، اب آپس میں مومنین نے یہ مشورہ کیا، ایک جلسہ کیا، اور اس میں یہ اعلان کر دیا کہ حالات ایسے ہیں، لہٰذا جو ہے کچھ دن کے لیے لوگ زیارت پہ نہ جائیں۔ جب یہ جلسے میں لوگوں نے مشورہ کیا تو ایک مومنہ تھی، اس کا نام جو ہے طاہرہ تھا، اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم زیارت پہ جائیں گے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، لہٰذا جو ہے چند دن کے لیے رک جاؤ، لیکن اس نے کہا نہیں، ہم تو زیارت پہ جائیں گے۔ اب یہ مومنہ جانے لگی زیارت پہ، لیکن اس کے گود میں جو ہے 1 سال کا یا 1.5 سال کا بچہ تھا، اور جیسے ہی کربلا کی طرف جانے لگی اور سپاہیوں نے، متوکل کے سپاہیوں نے روکا، کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، پابندی ہے۔ اس کے ذہن پہ کربلا سوار تھا، اس نے کہا ہم تو کربلا زیارت کے لیے جائیں گے۔ کہا اگر اتنا ہی محبت کرتی ہو تو 2 شرط ہے، اسے مان لو اور چاہو تو تم زیارت پہ چلی جاؤ۔ فوراً اس نے سوال کیا کیا حکم ہے؟ کہا پہلا حکم یہی ہے کہ تمہارے گود میں جو یہ 1 سال کا بچہ ہے ہم تمہارے سامنے ذبح کریں گے۔ اس نے جو ہے فوراً کہا کہ یہ بچہ حاضر ہے، کربلا کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے کہ مولا ہمارا مقصد جو ہے زیارت ہے۔ ہاں عزادارو، اب کیا ہوا، ماں کے سامنے ایک بچے کو ذبح کر دیا گیا۔ جب بچہ ذبح ہو گیا تو اب جو ہے اس نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ اب دوسرا حکم کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں جو ہے اپنے پاؤں کو، اپنے قدم کو اس بچے کی لاش پہ رکھنا ہے اور رکھ کر گزر جاؤ۔ جب اتنا کہا ایک مرتبہ کربلا کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے مولا اگر آپ کے زیارت مقصود نہ ہوتا تو میں یہ عمل نہ کرتی، لیکن زیارت کرنا مقصود ہے۔ اب کیا کیا، اس نے جو ہے ایک مرتبہ امام حسین کا نام لیا، کہا، اور کہنے کے بعد اپنے قدموں کو ہے اپنے بیٹے کے لاش پہ رکھا گئی، یہاں تک کہ کربلا میں موجود ہے۔ اب جو ہے ذریعہ امام حسین پکڑ کر جو ہے گریہ کر رہی ہے اور ایک گوشے میں آ کر بیٹھ گئی۔ جب ایک گوشے میں آ کر بیٹھ گئی تو ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ طاہرہ تمہیں جو ہے ایک بی بی بلا رہی ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئی کہ یہاں تو ہمیں کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ کیا ہوا، جیسے ہی آگے بڑھی تو کیا دیکھا، ایک نقاب پوش بی بی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں طاہرہ لو یہ تمہارا بچہ ہے۔ میں کہوں گا بی بی ایک مومنہ کا بچہ تھا، آپ کربلا کے میدان میں علی اصغر پانی کا سوال کر رہے ہیں، ہاں عزادارو تیر چلا۔ اب یہ آ گیا، واقع کربلا ہو گیا۔ اب یہ جب قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا تو تمام جو ہے یہ جانتے تھے خارجی ہیں، انہوں نے خروج کیا ہے، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اپنے چھت پہ موجود ہیں، مرد و زن سب موجود ہیں، لیکن ایک مومنہ کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی، وہ تڑپ گئی کہ یہ بچی بھوکی اور پیاسی ہے۔ اس نے اپنے کنیز سے کہا کہ آب و طعام لے کر آؤ، اور وہ جناب سکینہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور اس نے شہزادی زینب سے کہا کہ بی بی یہ پانی ہے، یہ کھانا ہے، آپ بھی کھائیے اور بچوں کو بھی کھلائیے اور میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ شہزادی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری حاجت کیا ہے؟ کہا کہ بی بی یہ دعا کر دیجئے کہ جس طریقے سے یہ بچی یتیم اور اسیر ہوئی ہے ہمارے بچے یتیم اور اسیر نہ ہو۔ آزادارو شہزادی نے دعا کی، بچوں نے آمین کہا۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کوئی اور حاجت ہے؟ کہاں دعا کر دیجئے مدینے جانا نصیب ہو۔ شہزادی نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا ہم اپنی شہزادی زینب کی ملاقات کریں گے، شہزادی کی زیارت کریں گے۔ زمانہ ہوا شہزادی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ کیا تم ادھر زینب کو دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی؟ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ تو
انہوں نے پہچانا نہیں۔ آزادارو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام میں پہنچا۔ آزادارو جب شام میں پہنچا یہاں تک کہ جب رہائی ہوئی اور تمام جو ہے شہداء کے سر آنے لگے، جب تمام شہداء کے سر آنے لگے، لیکن دو سر ایسے تھے، یعنی زینب آگے بڑھی، بھائی کے سر کو لیا، ام کلثوم آگے بڑھی، عباس کے سر کو لیا، ام فروہ آگے بڑھی، قاسم کے سر کو لیا، ام لیلہ آگے بڑھی اور علی اکبر کے سر، لیکن دو سر ایسے تھے کہ جن کا لینے والا کوئی مشق کی عورتوں کی نظر اور محمد کے سر پہ پڑی۔ کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ زینب نے کہا ایسا نہ کہو، میں ان بچوں کی ماں ہوں۔ آزادارو تمام سر آنے لگے۔ جناب جو دو دمشق کی عورتیں تھیں ان کی نظر پڑی تو علی اکبر کے سر کو دیکھ کر انہیں رہا نہیں گیا۔ وہ عورتیں جو ہے کبھی علی اکبر کے سر کو دیکھتی تھی، کبھی زینب کو دیکھتی تھی، زینب کو دیکھتی تھی اور کبھی کو دیکھتی تھی، ان سے رہا نہیں گیا بھائی۔ اور آنے کے بعد سوال کیا، کہا بی بی بس اتنا بتا دیجئے کہ جب یہ جوان مارا گیا اس کی اتنا سننا تھا۔ زینب نے ام لیلہ کی طرف اشارہ کیا، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بی بی آپ ہی کا جگر تھا کہ آپ نے صبر کیا، ورنہ زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا۔ آزادارو تمام تبرکات جو ہے واپس آنے لگے، بس آخری فکر آنے لگے، اور شہزادی زینب جو ہے دیگر تبرکات کو اٹھاتی تھی، بوسہ لیتی تھی، رکھ دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹی چادر آئی، زینب نے آواز دی اے سکینہ اٹھو، سکینہ تمہاری چادر آ گئی۔ یہ آزادارو ایک بوسیدہ کرتا آیا، شہزادی اٹھاتی تھی یا چومتی تھی، رکھ دیتی تھی، لیکن اس کرتے کو بار بار چومتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں دیگر تبرکات کو آپ نے اٹھایا اور چوم کر رکھ دیا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اس بوسیدے کرتے کو بار بار چومتی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں؟ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے میرے لال سید سجاد، اس کرتے کو ماں سلتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ آزادارو یہاں تک کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا اے میرے لال سید سجاد رباب نظر نہیں آتی؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہمیں معلوم ہے ماں کدھر ہے۔ اے آزادارو کیا دیکھا؟ جناب رباب جناب سکینہ کی قبر پہ بیٹھ کر گریہ کر رہی ہیں، آواز دے رہی اے بیٹی سکینہ تمہیں وطن جانے کا بہت شوق تھا، اے بیٹی اٹھو ہم وطن جا رہے ہیں۔ اے آزادارو اب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ جناب رباب نے دمشق کی عورتوں سے کہا کہ میری سکینہ کو شب کی تاریکی میں ڈر لگتی ہے، نیند نہیں آتی، لہٰذا جو ہے تم شام کو آنا اور آنے کے بعد اس قبر پہ شمع روشن کر دینا۔ آزادارو جب یہ قافلہ جب کربلا پہنچا ہے شہزادی زینب نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا، بیان کرنے لگی اے بھیا حسین اٹھو، اے بھیا ام لیلہ آئی ہیں، اے بھیا ام فروہ آئی ہیں، اے بھیا اٹھو ام کلثوم آئی ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بھیا سب آئے ہیں لیکن تیری امانت سکینہ قید خانہ زندان میں سو گئی۔ آزادارو بس آخری فقرہ اور آخرکار یہی جناب رباب ہے کہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا اے والی و وارث ہم جو ہے کبھی سائے میں نہیں بیٹھیں گے، ٹھنڈا پانی نہیں پیئیں گے، بس آخری فقرہ ٹھنڈا پانی نہیں پیئیں گے۔ یہ آزادارو وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ جناب رباب جو ہے ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اے میرے لال سید سجاد ماں سے کہو کہ سائے میں آ جائیں۔ اے آزادارو سید سجاد آگے بڑھے، بس آخری فقرہ سید سجاد آگے بڑھے۔ زینب سید سجاد نے کہا اے مادر گرامی
سائے میں چلیے. ایک طرف بازو زینب نے سجاد نے اب جو ہے بلند کیا. ایک مرتبہ رباب نے دل میں کہا اے پروردگار میں نے اپنے حسین میری لاج کو رکھ لے, بس اتنا کہا تھا. زینب نے کہا اے میرے لال سید سجاد دیکھو ماں دنیا میں نہ رہی, اے آزادارو اب کیا ہوا, کیا دیکھا کہ جناب رباب کے ہاتھوں میں ایک گٹھری ہے. اب جو اس گٹھری کو کھولا تو کیا دیکھا, علی اصغر کے چولہے کی جلی ہوئی لکڑیاں. اللہ سے وہ یا